رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط جمعہ کی اس گفتگو میں حسب دستور سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کے لیے دعوت دیں گے، اس لیے کہ تقوی الہی وہ راستہ ہے کہ جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے اس میں اپنے ہر کام سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ کام اللہ کو پسند ہے کہ نہیں۔ بہت وسیع اعتبار سے اگر ہم اپنے کاموں کو تقسیم کریں گے تو یا تو وہ کام ہوگا کہ جو اللہ کو پسند ہے، یا وہ کام ہوگا کہ جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، یا وہ کام ہوگا کہ جس میں کوئی مشکل نہیں، نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ نے حکم دیا ہے اور نہ ہی اللہ نے منع کیا ہے۔ اگر انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر کام کو انجام دینے سے پہلے صرف ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لے کہ اللہ کے نزدیک اس کام کی حیثیت کیا ہے، اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے، یہ چیز اتنی ہی مضبوط ہوگی جتنی انسان کے اندر توحید مضبوط ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی، ہماری موت، سب کے سب اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ تو جب ہماری پوری زندگی اللہ کے لیے ہے تو اب اس زندگی میں سے کوئی چیز بھی ہم اللہ سے ہٹ کے کسی اور کے لیے نہیں نکال سکتے۔ اگر ہم اپنے کسی کام میں معصیت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، تو ایکچولی وہ زندگی کی جو اللہ کے لیے تھی اس میں سے ایک حصہ ہم نے چوری کیا ہے، غصب کیا، جو بھی کیا کر کے نکالا، اور نکالنے کے بعد ہم نے ابلیس کے اور شیطان کے حوالے کر دیا۔ یہ معصیت کا ایک رخ یا ایک اس کی گناہ کا ایک پہلو ہے، کیونکہ ہماری زندگی پوری اللہ کے لیے، ہم کو اسے اللہ کے راہ میں گزارنا ہے، اللہ کی مرضی کے عین مطابق گزارنا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور سسٹم کے مطابق گزارنا ہے۔ اب اگر ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کسی اور کی مرضی کے مطابق، اللہ کے سسٹم کے خلاف کسی اور کے سسٹم کے مطابق اس زندگی کے ایک لمحے کو بھی گزارتے ہیں تو ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ خیانت کی، اور یہ چیز ہے کہ جو ہم کو تقوی سے الگ کر دیتی ہے۔ یعنی تقوی الہی یعنی الہی سسٹم کو فالو کرنا، تقوی الہی یعنی اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا، تقوی الہی یعنی اللہ کے رضا کی کوشش کرتے رہنا۔ آئیے اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کلمہ کہ جس پہ مسلسل گفتگو چل رہی، وہ اخلاق سے متعلق جو پوائنٹس ہیں ان پہ مولا کا یہ کلمہ ہے۔ 30 پوائنٹ مولا نے اس میں بیان کیے ہیں، ان میں سے آج 5ویں پوائنٹ پہ گفتگو ہے کہ دیکھو خبردار ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا، وہ کر کے آج 5ویں چیز ہے کہ جن میں سے ہم کو نہیں ہونا ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یعجز عن شکر ما اوتیہ
خبردار ان لوگوں میں سے مت ہو جانا کہ جو ان کو دیا گیا ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اس کے شکریہ سے عاجز ہیں۔ وَيَبْتَغِي الزِّيَادَةَ فِي مَا بَقِيَ، خوب اس کا شکریہ تو نہیں ادا کر رہے ہیں، لیکن جو مستقبل میں اور آگے جو چیز رہ گئی ہے اس کے طلبگار بن گئے ہیں، اس کو چاہتے ہیں کہ وہ مل جائے۔ جو یعنی مل گیا ہے، اللہ نے جو نعمتیں ان کو دے دی ہیں، ان نعمتوں کا اللہ کو شکر یا اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں، شکر الہی نہیں کر رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ اس کا شکر ادا کرتے، شکریہ کرتے اللہ کا، بجائے اس شکر ادا کرنے کے پالنے والے وہ نہیں ہے، وہ بھی چاہیے، وہ نہیں ہے، وہ بھی چاہیے، وہ نہیں، وہ بھی چاہیے، مزید چیزوں کے طلبگار بن گئے ہیں۔ خبردار دیکھو ایسے لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ امام علی کہہ رہے ہیں، مولائے متقیان کہہ رہے ہیں، علی والوں کو چاہیے، اور ہم سب علی والے ہیں یقیناً انشاءاللہ علی والے، سارے مسلمان علی والے ہیں، کیونکہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے کہ جو اسلام کی ان کچھ چیزوں میں سے ہے کہ جن پہ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ یوں تو 12 اماموں کو سب کو سارے مسلمان مانتے ہیں، لیکن مولا کائنات کو خصوصی اعتبار سے شیعہ حضرات رسول کے بعد خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اور باقی جو دوسرے فرقے ہیں وہ چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، لیکن سب بانوان خلیفہ مانتے ہیں۔ خوب ابھی ہم کو اس پہ بحث نہیں کرنی ہے۔ لہٰذا مولا کائنات کی جن کی شخصیت سب کے لیے اہم ہے، سب ان کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہیے، مولا کائنات کہہ رہے ہیں ان لوگوں میں سے مت ہو جانا کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر تو ادا نہیں کرتے ہیں، لیکن مزید چاہنے کے لیے طلبگار ہیں کہ ہم کو یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو کوئی بھی چیز ملے تو اس کا شکریہ انسان کو ادا کرنا چاہیے، فطری چیز ہے، ایک انسان کے نیچر کی چیز ہے۔ ایک انسان ہم کو ایک گلاس پانی بھی پلاتا ہے تو تب بھی ہم اس سے کہتے ہیں آپ کا شکریہ۔ بعض اوقات وہ پانی اس کی اپنی ملکیت بھی نہیں ہوتی ہے، شاید ہمارے ہی گھر میں ہو اور ہم اس سے کہیں ویسا سے اٹھا دیجیے اور پلا دے وہ بالفرض، حالانکہ عموماً ایسا نہیں ہوگا کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان ہو، لیکن بالفرض اگر ایسا، تب بھی آدمی کہتا ہے شکریہ، آپ نے زحمت کی، شکریہ آپ کا بہت بہت، یہ جو اٹھا کے دے دیا اس کا بھی شکریہ انسان ادا کرتا ہے، فطری چیز ہے۔ تو جو انسان ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، وہ اس خالق کا شکریہ کیسے نہیں ادا کر سکتا کہ جو ہر اس نعمت کا خلق کرنے والا ہے اور ہمارے وجود کا خلق کرنے والا ہے۔ اب یہ ایک مکمل چیز ہے کہ جو لائق فکر ہے، ہم کو اس پہ فکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو کیا کیا عطا کیا، کیا کیا دیا، اور انسان حد اقل شکر میں اس مقام پہ پہنچے کہ اس کو احساس ہو کہ پالنے والے یہ جو شکریہ ادا کر رہے ہیں یہ ہے، لیکن در واقع یہ بھی تیرے شکر کے ادا کرنے کا حق نہیں ادا کر پا رہا ہے۔ اللہ کا شکر اس مقام پہ ہے کہ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں اللہ کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تھوڑی سی شکر کی بھی وضاحت کی ضرورت ہے کہ شکر کہتے کس کو ہیں۔ بعض اوقات صرف رسماً کہہ جاتا ہے تھینکس، شکریہ، یا شکراً اللہ سے اگر تو شکراً للہ، اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر، یا بعض اوقات جو کچھ دعائیں یا کچھ ایسے تسبیح وغیرہ ہوتی کہ انسان کا ذہن بھی کہیں اور ہوتا ہے، شکراً للہ، اس طریقے سے۔ شکر کو اگر دیکھیں تو 2 مرحلوں میں ہے شکر، خاص کر کے یہ اللہ کا شکر، ابھی ہم لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، اور یہ واقعی ایک مستقل موضوع یہاں پہ اس گفتگو میں ضمناً تھوڑی سی بات ہم عرض کریں گے، لیکن یہ ایک مفصل اور مستقل موضوع ہے جس پہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کبھی ہوگی کہ شکر فی الحال یہاں پہ مختصر جو گفتگو ہے کہ 2 مرحلوں میں ہے۔ پہلا مرحلہ جو بہت ہی کم ترین مرحلہ ہے وہ ہے زبان سے، لیکن زبان سے بھی شکر ادا کرنے کے اپنے شرائط ہیں کہ انسان دل کے اعتبار سے اس چیز کو قبول کرے، دل و دماغ ساتھ میں ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، انسان یہ محسوس کرے کہ واقعی اللہ نے ایک عام آدمی جو کہیں سے اٹھا کے پانی پلا دے وہ، اور ایک وہ کہ جو اس پانی کا خالق ہے، ان دونوں میں فرق ہے، یہ احساس کرے کہ اللہ کا کتنا عظیم احسان ہے ایک ایک چیز کو عطا کرنے میں ہمارے اوپر،
ان سارے احساس کے ساتھ پھر اس دل کی گہرائی سے اللہ کے لیے کہے کہ پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر، شکرا للہ، اے میرے خالق تیرا شکر کہ تو نے ہم کو اتنی عظیم اور اتنی ساری نعمتیں دی. ہم کو تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہم کو کیا کیا دیا ہے. ہم گن بھی نہیں سکتے، ہم پہچان بھی نہیں سکتے کیا کیا دیا. اللہ نے ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ چیزیں دی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں خبر بھی نہیں کی ہماری ضروریات میں سے. نس کیا کہ یہ خود شکر کا موضوع بہت تفصیلی ہے. تو آئیے اس پہلے پوائنٹ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں کہ پہلا مرحلہ شکر کا ہے کہ انسان زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اس میں بھی کوالٹی کا اپنا ایک معیار ہے، وہ اس کی اپنی ایک گہرائی ہے. دوسرا مرحلہ شکر کا ہے کہ انسان اپنے عمل سے اللہ کا شکر ادا کرے. عمل سے کیسے؟ اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں ان نعمتوں کے ذریعے سے ہم وہ عمل کریں کہ جس کے لیے وہ نعمت دی ہے، وہ نہ کریں کہ جس کے لیے وہ نہیں دی ہے یا منع کیا ہے. جس سے آنکھیں اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم مثلا قرآن مجید کی تلاوت کریں. ان کے ذریعے سے ہم، کہا گیا نا بعض روایتوں میں کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو یہ ایسے افراد کو، مومن کو دیکھیں، مومن کے لیے کہا گیا، ان سے خوش ہو کے ملیں، کسی کی ہیلپ، یعنی ہر وہ کام آنکھ سے کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا. لیکن اگر اس سے ہٹ کے ہم اللہ کی معصیت، اللہ کے گناہ میں آ جائیں گے تو کفران نعمت ہو جائے گا. مثلا خدا نخواستہ نعوذ باللہ ایک آدمی نہیں آنکھوں سے جا کے فلم دیکھتا ہے جو غلط فلم ہے، جائز نہیں ہے. خدا نخواستہ ایک آدمی نامحرم پہ نگاہ ڈالتا ہے، اور بالخصوص اگر غلط ارادے سے ڈالے یا بلا وجہ بھی ڈالے تب بھی مناسب نہیں ہے بلا وجہ نظر ڈالنا. تو یہ آنکھوں کے لیے کفران نعمت ہے، یہ شکر نہیں ہوا. ہاتھ اللہ نے دیا ہے تو ہاتھ کے لیے شکر نعمت ہے کیا کہ ہاتھ سے ہر وہ کام کیا جائے جو اللہ چاہتا ہے. پیر ہے تو جسم کے جتنے بھی انسان کو اعضاء پارٹ، زبان ہے تو زبان سے اللہ کی اطاعت کی بات ہو، تسبیح و تحلیل ہو، تلاوت ہو، دعائیں پڑھی جائیں، اچھے اعمال ہوں، اچھی باتیں ہوں. یہ شکران نعمت ہے. نہیں یہ کہ اس زبان سے انسان جھوٹ بولے، غیبت کرے، تہمت، الزام، کسی کو طنز کرے، نمامی کرے. خوب زبان کے گناہوں پہ بات ہوئی، کتنے سارے گناہ ہیں زبان کے. کان اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اس سے شکر ہو اللہ کا، یعنی صحیح عمل انجام دیا جائے. یہ شکر نعمت ہے. نہ یقینی کانوں سے لوگوں کی غیبت سنی جائے، نمامی سنی جائے، یہ کفران نعمت ہے. خوب یہ باڈی کے جو پارٹس ہیں، جو بدن کے اعضاء ہیں، ان سے ہٹ کے بھی بہت ساری نعمتیں ہیں جو ہمارے آس پاس ہیں، جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہیں. اگر اللہ نے ہم کو مال و دولت دیا ہے تو شکر نعمت یہ ہے کہ جس راستے میں، جس چیز کے لیے اللہ نے کہا ہے خرچ کرو، اور جتنا کہا ہے خرچ کرو، ہم اس کو اس راستے میں خرچ کریں. یہ شکر نعمت ہے. اس سے ہٹ کے خرچ کریں یا جن چیزوں میں منع کیا ہے خرچ کریں، یہ کفر نعمت ہے. تو یہ عمل کا شکر بہت اہم ہے بنسبت زبان کے شکر کے. ایک انسان سے آپ نے کہا کہ ہم کو پلیز ایک گلاس آپ پانی دے دیجئے پینے کا. وہ بیچارہ آپ سامنے پانی تھا لیکن وہ شاید پینے کے لائق نہیں تھا. گیا، اس نے پینے کے حساب سے گلاس کو دھویا یا صاف کیا، فلٹر کا پانی لیا یا بسلری جو بھی ہو، وہ منرل واٹر وغیرہ لیا اور لے کے آیا اور آپ کو دیا، اور آپ نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کے اس کو پھینک دیا. کیا گزرے گی اس انسان پہ؟ اچھا لگے گا اس کو؟ یا ہم سے کوئی کہے، ہم سے آپ سے کوئی کہے، آپ سے کہے گلاس پانی دیجئے، آپ نے دیا اور پھر وہ سامنے والا اس کو پھینک دے، اچھا لگے گا؟ یا مثلا نہیں بھی پھینکے، چلے ضائع نہیں کیا، لیکن وہ پانی جو اتنے اہتمام سے پینے کے لیے لایا گیا تھا، اس پانی سے وہ انسان مثلا ہاتھ دھو لے یا کوئی ایسی غلط کام کر لے جس کے لیے دوسرے پانی موجود ہے، تو بڑا عجیب نہیں لگے گا؟ تو پانی کو مانگ کے پینے والے پی لینا شکر نعمت ہے عملی. اس سے غلط کام کرنا، ایسا کام کہ جس کے لیے نہیں ہے وہ، یہ کفران نعمت ہے. اور جب ہم کو اور آپ کو اتنا خراب لگتا ہے کہ جو نعمتوں کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، اس کی گہرائی کے بارے میں نہیں معلوم ہے،
تو اس خالق نعمت کو کتنا خراب لگے گا کہ جو ان نعمتوں کو گہرائی کے ساتھ جانتا ہے کہ ہمارا کتنا نافرمان بندہ ہے کہ جو ہماری نعمتوں کو ضائع کر رہا ہے۔ مولا کائنات دے کر رہے ہیں خبردار ان لوگوں میں سے مت ہو جانا کہ جو شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد مزید اب آئیے اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو اسی مفہوم کو پیش کر رہی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب تمہارے پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے ہمارا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم اس میں اضافہ کر دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفران نعمت کرو گے، اگر تم نعمتوں کا غلط استعمال کرو گے، معصیت میں جاؤ گے، گناہ میں جاؤ گے، ان عذابی لشدید، تو خبردار ہوشیار رہنا کہ ہمارا عذاب بہت شدید ہے۔ ہمارے عذاب سے اپنے آپ کو پھر بچا نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ کس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو اللہ کا عذاب جب اس کے لیے طے ہو تو وہ کہہ دے کہ نہیں ہم اس عذاب کو نہیں لیتے، یا بھاگ جائے کسی ایسی جگہ پہ کہ نہیں ہم بچ جائیں گے۔ ہے کوئی ایسا کہ جو اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچا لے؟ اللہ کہتا ہے ہمارا عذاب شدید ہے۔ لہذا انسان جب نعمتیں ملیں تو نعمتوں کا شکر ادا کرے، جب شکر کرے گا تو اللہ خود اس میں اضافہ کرے گا، اور پھر اس کا انسان اضافے کے لیے دعا مانگ سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے تو پھر کیسے توقع رکھتا ہے؟ اور ہوتا یہی عام طور سے کہ جو مل جاتا ہے ہم اس پہ شکر نہیں ادا کرتے ہیں، بلکہ ہماری چونکہ وہ خواہشات ہوتی ہیں، خواہشات کی فہرست لمبی ہوتی ہے، پالنے والے یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، لہٰذا اس خواہشات کے بھاگ دوڑ میں جو نعمتیں مل جاتی ہیں ان کی قدر نہیں ہو پاتی ہے، اور پھر نتیجے میں کفران نعمت ہوتا ہے۔ کفران نعمت کب ہوتا ہے؟ کب انسان شکر ادا نہیں کرتا ہے؟ جب انسان اپنے پاس موجودہ نعمتوں کو محسوس نہ کر سکے، پہچان نہ سکے۔ بعض اوقات ہم نعمتوں کو پہچانتے نہیں، بعض اوقات ہماری قدر نہیں ہوتی۔ جن افراد کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کی قدر کو نہیں سمجھتے، پہچانتے۔ مثلا بہرحال اکثر لوگ صاحب اولاد ہیں، الحمدللہ اللہ ان کی اولاد کو صحیح و سالم رکھے، لائق و فائق بنائے، اچھی زندگی عطا کرے، اسلام کے لیے بہترین خدمت گزار بنائے، بہترین اسلام پہ عمل کرنے والا بنائے، اچھا مستقبل وغیرہ وغیرہ، جو بھی نیک دعائیں۔ لیکن اس اولاد کے ہونے یا اس کی جو ویلو اور اصل قدر جن کے پاس ہے، ایسا نہیں کہ قدر نہیں جانتے ہیں وہ، لیکن ان کو وہ احساس نہیں ہوگا جو احساس اس شخص کو ہوگا جس کے پاس نہیں ہے اولاد، جس کے پاس نہیں ہے۔ اس سے پوچھئے کہ اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے۔ آنکھوں کی قدر ہمیں نہیں معلوم، بہت نارمل چیز، ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ مثلا جسم پہ ایسی، خدا نخواستہ کوئی انسان نابینا ہو تو اس سے پوچھئے کہ آنکھ کی قیمت کیا ہوتی ہے، آنکھ کی ویلیو کیا ہوتی ہے۔ ذرا سا آنکھ اگر کمزور ہو جائے تو یہ چشمے کے لیے کتنے مسائل و مشکلات اور کتنے مخارج ہوتے ہیں، یہ ہم سب کو محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ نعمتیں ہیں، تو ہم بعض اوقات یا تو معرفت نہیں ہوتی نعمتوں کی ہم کو، یا ہوتی ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، نعمتیں ہم نہیں پہچانتے، قدر نہیں کرتے ان نعمتوں کی، موجودہ نعمتوں کو ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ اور یہ بہت زیادہ بعض اوقات اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری نگاہ اصلاً ہم توجہ اس چیز طرف دیتے ہی نہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہماری توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ ہے ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ ہے ہمارے پاس نہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ کفران نعمت کی منزل ہم کو پہنچا دیتی ہے۔ جو موجود ہے نعمت اس کے احساس سے نکال دیتی ہے اور اس احساس میں ڈبو دیتی ہے جو نعمتیں نہیں ہیں۔ لہٰذا جو چیز ہے اس کے شکر کے جگہ پہ جو چیز نہیں ہے یہ اس کے شکوے کو کرنے لگتا ہے۔ شکوہ نعمتوں میں اضافہ نہیں کرتا ہے، شکر نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔
ان چیزوں کا شکر ادا کریں تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کی فطرت، بچوں میں خاص کر کے یہ ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں بچے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ان کو جو بھی ہو، ان کے فلاں کے پاس تو یہ ہے ہمارے پاس نہیں، فلاں کے پاس یہ ہے ہمارے پاس نہیں، فلاں کے یہ بہرحال بچے ہیں تو بچپنے میں بہرحال علم بھی نہیں ہوتا ہے، فکر بھی مضبوط نہیں ہوتی ہے، شعور بھی کم ہوتا ہے، تو بچوں میں یہ چیز عیب نہیں، لیکن بڑے ہو کے بھی اگر یہ چیز باقی رہ جاتی بہت بڑا عیب ہے، اور بعض اوقات اس کو ایک خاص محدود اس میں اس کو ندیدہ پن بھی کہتے ہیں۔ ندیدہ پن کہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے جو انسان لالچی بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ ناشکرے ہوتے ہیں، یعنی وہی کفران نعمت والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو اتنی ساری نعمتیں دی، ہمارے پاس سب موجود ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں ایک چیز ہے کہ جو اس کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں۔ پلٹ کے یہ بھی تو دیکھ لو کہ تمہارے پاس فلاں 25 چیزیں ہیں کہ جو اس کے پاس نہیں ہے، وہ تو شکوہ نہیں کر رہا ہے ان 25 چیزوں کے لیے، تم اس ایک چیز کے لیے شکوہ کر رہے۔ یہ شکوہ انسان کا کفران نعمت ہوتا ہے۔ اس میں اگلا پوائنٹ یہ اہم ہے کہ ہم یہ بھی محسوس کریں کہ نعمت کہتے کس کو ہے، نعمت ہے کیا کیا؟ ہر وہ چیز کی جو اللہ نے ہمارے لیے خلق کی ہے، جو ہمارے ضروریات میں سے ہے، جو ہمارے فائدے کے لیے ہماری نعمت ہے ہمارے لیے، ہر وہ چیز۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مال دولت مادیات کھانا پینا انہی چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں، جبکہ اس سے بڑھ کے نعمت ہے، یہ دین ہمارے پاس نعمت ہے، ائمہ ہمارے لیے نعمت ہے، بہترین آئیڈیل ہونا نعمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے لیے ہونا یہ نعمت ہے، قرآن مجید کا وجود نعمت ہے، اللہ کا بنایا ہوا سسٹم نعمت ہے۔ وہ کہتے ہیں فلاں کا سسٹم ایسا، فلاں کا سسٹم ایسا، فلاں کا کفران نعمت ہے۔ تمہارے پاس اسلام کا سسٹم موجود ہے، اسلام کے سسٹم پہ عمل نہیں کر رہا، اور یہ سسٹم وہ سسٹم اس کی بات کر رہا، کفران نعمت ہے یہ نعمت ہے ہمارے لیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے نعمت ہے، جس نعمت کا احساس ہم لوگوں کو نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ ایسے حالات ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں، یہ بہت ہمارا اہم اور پریکٹیکلی مسئلہ ہے کہ جس کی طرف مولا کائنات ہم کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود بہت زیادہ چاہنے لگتے ہیں، پالنے والی یہ بھی زیادہ خواہی میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ در واقع یہ انسان اس وقت کرتا ہے کہ جب انسان غافل ہوتا ہے اور بے خبر ہوتا ہے، یہ غفلت کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور بے خبری کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے علم شعور عقل ان چیزوں میں اضافہ کریں، غفلت سے باہر آئیں، اپنے آپ کو بیدار کریں، تو ہم بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے اور شکوہ کریں، ہمارے پاس جو ہے ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، پھر اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ خوب ابھی ہم یہاں پہ اس پوائنٹ کو ذکر نہیں کریں گے، لیکن صرف اشارہ کریں کہ جو اضافہ ہے اس کا بھی ایک اپنا مخصوص طریقہ ہے اور ایک مخصوص شکل ہے، وہ ایک الگ جس میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ آئیے اس کے بعد اس ہفتے کے مناسبات میں سے بعض پہ گفتگو کی جائے۔ آنے والی 7 ذی الحجہ جو بعض روایات کے اعتبار سے ہم سب کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے شہادت کی تاریخ ہے۔ روایات میں اختلاف ہے، مشہور روایت کے اعتبار سے ایک رجب المرجب یا دوسری بھی روایتیں ہیں، سن 57 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی، اور شہادت کے اعتبار سے بھی فرق ہے، لیکن بہرحال یہ 7 ذی الحجہ کی تاریخ ہے۔ 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ حشام بن عبد الملک نے آپ کو زہر دلایا تھا، اس زہر دغا یعنی دھوکے سے زہر دیا گیا تھا، اس سے آپ شہید ہوئے۔ اس طریقے سے 57 سال کی عمر آپ نے اس دنیا میں گزاری۔ آپ کے اقوال میں سے ایک قول عرض کر کے بات کو آگے بڑھائیں۔ امام فرماتے ہیں ما عرف اللہ من عصاہ، جو انسان بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو انسان بھی اللہ کا گناہ کرتا ہے، در واقع یہ وہ ہے کہ جس نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اللہ کی معرفت یہ ہماری بنیادی ضروریات میں سے بیسک چیز، اگر نہیں ہے تو ہم اپنی بنیادی ضروریات سے دور ہیں، جو بنیادی ہماری بیسک ضرورت ہے اس سے دور ہے۔ اللہ کی معرفت انسان کے لیے اصل چیز ہے، علم ہے، اصل علم ہے، بنیادی علم ہے، زندگی کا مقصد ہے، اور اس کی ٹیسٹنگ یہ ہے، اس کا ٹیسٹ
کہ اگر ہم اللہ کی معصیت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. ابھی وہ معصیت کے حساب سے پھر وہ تناسب طے ہوگا. اسی لیے کہا گیا کہ رات میں جب انسان بستر پہ جائے تو پورے دن کا حساب و کتاب کرے، لیکن انصافانہ طریقے سے. یہ نہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا سب صحیح ہے. ہاں، پارٹی بازی نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں سب صحیح ہے، دوسرا جو کر رہا ہے سب غلط ہے. نہیں، فلاں کام کیا ہم نے، آیا یہ صحیح جائز ہے کہ نہیں، اللہ پسند کرے گا کہ نہیں، حرام تو نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی تو نہیں، معصیت تو نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ معصیت ہے، ابھی جب انسان حساب کرے گا تو اس کی بنیاد پہ بہت ساری چیزیں، کل ہمارے کتنے گناہ ہوئے تھے، آج کتنے گناہ ہیں، آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے، آج ہمارے علم میں کچھ اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا، آج ہمارے تقوی میں اضافہ، شعور میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا. اسی طریقے سے جب انسان اللہ کے جو بھی اس نے اللہ کے لیے انجام دیا ہے، اگر نیک عمل انجام دیے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر معصیت انجام دی تو پھر یہ حساب کتاب بتائے گا کہ ہمارے پاس اللہ کی معرفت کتنی ہے، کتنا ہم نے اللہ کو پہچانا ہے. یہ ہمارا حساب کتاب بتائے گا. انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ امام کی سیرت کو سیکھیں اور اس کے بعد اس کو اپنائیں تاکہ ہماری زندگی تبدیل ہو کے ویسی ہو جائے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے. دوسری مناسبت جو اس ہفتے میں ہے وہ آنے والی 9 ذی الحجہ ہے. یہ وہ تاریخ ہے کہ جناب مسلم بن عقیل جو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سفیر تھے کربلا کے لیے، جو کوفے کے لیے، ان کے شہادت کی تاریخ ہے. جب جناب مسلم بن عقیل کوفے پہنچے اور سرکار سید الشہداء نے ان کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ وہ جائیں، جا کے کوفے والوں کے حالات کو دیکھیں اور بیعت لیں. مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت لی. جناب مسلم نے حالات مناسب دیکھا، دیکھنے کے بعد سرکار سید الشہداء کو خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیے. اور پھر اس کے بعد جب عبید اللہ ابن زیاد کوفے آیا تو حالات تبدیل ہو گئے اور کوفے والے تبدیل ہو گئے. حالات خود نہیں کوئی چیز ہے، کوفے والے تبدیل ہو گئے اور تبدیل ہونے کے بعد جو بیعت کی تھی وہ توڑ دی. یہ جو بیعت جناب مسلم سے کی تھی وہ توڑ دی. جو سرکار سید الشہداء کو دعوت دی تھی اپنے اس قول پہ، اپنی اس بات پہ باقی نہیں رہے. اور بہت ساری قباحتیں، بہت ساری مشکلات اور مسائل ہیں کہ جو اس مسئلے میں پائے جاتے ہیں. پھر اس کا جناب مسلم بن عقیل نے چاہا کہ سرکار سید الشہداء کو روک دیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت دیر ہو چکی تھی. یہاں پہ اس پورے واقعے سے 2 پوائنٹ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. پہلی چیز یہ کوفے کے حالات ہیں کہ بہرحال کوفہ اکثر مشکلات میں مبتلا رہا ہے، اکثر کوفے میں مسائل رہے. یہ بہترین موقع تھا کوفے کے لیے، گولڈن چانس تھا کہ اگر کوفے والے صحیح لیڈرشپ کے ساتھ چلتے تو کوفے کے حالات تبدیل ہو کے بہت اچھے حالات ہو جاتے. یہ صحیح لیڈرشپ، دیانتدار، صحیح، شجاع، خوف الہی جس کے اندر ہو. ظاہر سی بات ہے کہ جناب مسلم بن عقیل سرکار سید الشہداء کے سفیر ہیں، انہوں نے انتخاب کیا ہے. اور پھر آنے والے وقت میں خود سرکار سید الشہداء وقت کا امام، معصوم امام آنے والا ہے. تو یہ جو حالات پیش آتے ہیں، ان حالات کی بنیاد پہ کوفے کے حالات بہتر سے بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن کوفے والوں نے قدر نہیں کی. جب صحیح لیڈرشپ، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر صحیح لیڈرشپ جاتی ہے تو صحیح سسٹم بھی جاتا ہے. اور اگر انسان کو سسٹم سے پرابلم نہیں ہے تو لیڈرشپ کو لینے سے کوئی مشکل نہیں ہے، اختیار کرنے سے. لیڈرشپ سے مشکل تبھی ہوتی ہے جب اس کے سسٹم سے مشکل ہوتی ہے کہ جس سسٹم کو یہ لے کے آ رہا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ. اور یا پھر وہ اقتدار وغیرہ دوسرے جو مسائل ہوتے ہیں. کوفے والوں نے جو ان کو بہترین موقع فراہم ہوا تھا، بہترین موقع ملا تھا، لیکن نصرت نہ کر کے انہوں نے اس فرصت کو کھو دیا. اگر وہ لوگ اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے تو کوفے کے حالات بہتر سے بہتر ہو جاتے، اور نہ ہی کہ کوفے کے حالات بہتر ہوتے. جب امام معصوم کی لیڈرشپ ہوتی ہے تو کوفے نہیں، کوفے کے بنیاد پہ آس پاس اور اطراف کے جو علاقے تھے اور جہاں تک اختیارات ہوتے امام کے یا حکومت تھی، سب کے حالات بہتر سے بہتر ہو جاتے. اختیار سے مطلب یہاں پہ وہ ظاہری جو حکومت تھی، ظاہر سی بات ہے دوسرے میں گھس کے اس طریقے سے نہیں، سوائے اس کے کہ جو اس کے اپنے رولس ہیں اور جو اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے وہ اس کی بنیاد پہ ہوتا. لیکن پہلے معاملات میں تو جہاں تک اپنی حکومت ہے وہاں تک بہترین طریقے سے حالات
تبدیل ہو جاتے. لیکن کوفے والوں نے نعمت کی قدر نہیں کی جس کی وجہ سے پھر اس کے بعد ایک عرصے تک ان کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ جو کوفے والوں کی اس غلطی کے نتیجے میں کوفے والوں کو ملی. جی جناب مسلم بن عقیل کی شہادت، سرکار سید الشہداء کی بیعت کا توڑنا، اس کی بنیاد پہ کوفے والے ایک عرصے تک مشکلات میں رہے ہیں، اور جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے تو اپنی شرمندگی اور انہوں نے کیا کیا جو چیز حالات ان کے ساتھ پیش آئے ہیں اس سے نہیں نکل پائے. دوسری چیز کہ جو اس مسئلے میں بہت جلدی سے ایک جملے میں عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جناب مسلم بن عقیل کی وہاں پہ ان کا جانا اور بیعت لینا اور حکومت قائم کرنے کی کوشش کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معصوم کی نیابت میں ایک غیر معصوم حاکم اور لیڈر ہو سکتا ہے. یہ خود ایک امام معصوم کی طرف سے اور اس کے لیے دوسرے بہت زیادہ دلائل موجود ہیں. اگلی مناسبت جو اس ہفتے کی ہے وہ یہی 9 تاریخ کو ہے جو روز عرفہ ہے، عرفے کا دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس دن سرکار سید الشہداء نے میدان عرفہ میں دعائے عرفہ جو مشہور ہے اس کو پڑھا تھا. اس کے بعد پھر آپ وہاں سے کوفے کی طرف تشریف لے گئے تھے. بہت ہی مخصوص حالات سے آپ نے دعا پڑھی، بہت ہی گریہ اور رقت و زاری کے ساتھ پڑھی. اللہ کے معرفت اور توحید کا خزانہ ہے وہ دعا، جیسا کہ اس کا نام بھی ہے، اور وہ موقعیت بھی ویسی تھی. تو روز عرفہ کے کچھ اعمال ہیں. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے. اس کے علاوہ کچھ دعائیں ہیں، بعض نمازیں ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہم لوگ اعمال انجام دیں گے. ساتھ میں جو بہت اہم عمل ہے وہ یہ دعائے عرفہ ہے. سرکار سید الشہداء نے جس دعائے عرفہ کو پڑھا تھا وہاں پہ دعائے عرفہ، ابھی فرصت ہے، موقع ہے ہمارے پاس، تو ہم لوگ کوشش کریں کہ روز عرفہ آنے سے پہلے، ہر سال ہم یہ گزارش کرتے ہیں اور پھر اس سال ہم یاد آوری کرائیں گے آپ کو کہ ہم ایک مرتبہ اس کے ترجمے کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سرکار سید الشہداء نے اس دعا کے ذریعے اللہ سے کیا گفتگو کی ہے، تاکہ ہمیں اللہ سے گفتگو کرنے کی تمیز آئے، ہم سیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ سے گفتگو کی جاتی ہے. روز عرفہ کے میں جو ہے وہ روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، لیکن اگر روزے کی بنیاد پہ ایسی نقاہت پیش آ جائے، یعنی کمزوری محسوس ہونے لگے کہ انسان دعا میں پڑھنے میں مشکل ہو، پھر ایسی صورت میں بجائے روزہ نہ رکھ کے وہ دعا پڑھے. اتنی دعا کی ہے، تاکید کی گئی ہے. اور بھی اس دن کے بہت زیادہ جو ہے فضائل بیان کیے گئے ہیں، بہت زیادہ اس کے برکات ہیں، اور بہت زیادہ اس سے متعلق روایات ہیں. کہ ایک مشہور روایت ہے کہ جب ایک شخص روز عرفہ اس نے جو ہے وہ دیکھا امام نے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، بھکاری تھا، تو امام نے کہا، امام سجاد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، تو امام نے کہا کہ ہے تجھ پہ کہ آج کے دن بھی وہ تو اللہ کو چھوڑ کے لوگوں سے مانگ رہا ہے. تو اس سے خود جو ہے وہ احساس ہوتا ہے کہ اس دن کی کیا فضیلت ہے. تو بہرحال انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس دن کو، روز عرفہ کو ہم لوگ محسوس کریں اور اس کی جو فضیلتیں ہیں اس کو درک کریں، اور اس دن سے ہم جتنا اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہوں، فائدہ اٹھا سکتے ہوں، فائدہ اٹھائیں. 10 ذی الحجہ جو عید الاضحیٰ قربانی کی تاریخ ہے، ظاہر سی بات آپ کو معلوم ہے کہ وہ 2 رکعت نماز ہے جو مستحب ہے، مخصوص طریقہ ہے اس کا. پہلی رکعت ہے، پھر اس میں سورہ حمد، اس کے بعد سورہ سبح اسمہ ہے. دوسری رکعت میں سورہ حمد، سورہ شمس ہے. یہ سبح اسمہ اور سورہ شمس دونوں مستحب ہے کہ یہ سورہ پڑھا جائے. اس کے علاوہ دوسرا سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نارمل جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہی پڑھ سکتے ہیں. اور پہلی رکعت میں 5 قنوت ہیں، دوسری میں 4 قنوت ہیں، مخصوص قنوت ہیں اللہم علی الکبریاء والعظمہ. لیکن بہرحال نارمل قنوت، کوئی دوسرے قنوت بھی ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. قربانی مستحب ہے. قربانی کے جانور کے اپنے شرائط ہیں، الگ الگ اس کے حساب سے حد اقل 1 سال کا ہو، اور کوئی اس میں عیب نہ پایا جاتا ہو، کوئی اس میں نقص نہ پایا جاتا ہو، ان شرائط کے ساتھ ہیں. لیکن ابھی یہاں پہ جو موجودہ حالات ہیں کورونا کے، ان حالات میں اگر ہم کو لیگل قانونی اعتبار سے اجازت نہیں ملتی ہے نماز کی یا قربانی کی، تو ایسی صورت میں ہم ایسی کوشش کریں کہ یہ کام کرنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے. لہٰذا ہم گھر میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں
اور قربانی کی بھی اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو مسئلہ نہیں، ہم کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں۔ خوب ٹھیک ہے کہ اس کا بدل جو ہے اس کی جگہ پہ کوئی دوسری چیز جگہ نہیں لے سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اور حیات رہی تو پھر آئندہ سال ہم اس قربانی کو انجام دیں گے۔ لیکن قانون نہ توڑیں، ان حالات کو نہ چھیڑیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق خلق خدا کی جان خطرے میں پڑے۔ خود کورونا سے متعلق بارہا اس باتوں کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ بہرحال کورونا ایک وبا کی شکل ہے اور ایک مشکل ہے، اللہ اس مشکل سے پوری دنیا کو باہر نکالے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس سے ہم کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، ذرا بھی اس کا خوف اپنے دل میں نہ لائیں، مگر یہ کہ احتیاط ضروری ہے، اور جو بھی گورنمنٹ ہمارے لیے اصول طے کرتی ہے ان کو ہم فالو کریں تاکہ ہم لوگ سب مل کے اس وبا سے لڑ سکیں۔ بالخصوص جو بات کہی گئی ہے کہ بغیر کسی اہم وجہ کے ہم گھر سے باہر نہ نکلیں، زیادہ سے زیادہ ہم گھر میں رہنے کی کوشش کریں تاکہ وہ تسلسل جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور ایک دوسرے سے یہ بات نہ پہنچے ایک دوسرے میں، اور اگر نکلنے کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے، مجبوراً نکلنا پڑتا ہے، تو وہ جو احتیاطی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو ہم عملی طور پہ انجام دیں تاکہ ہم اس سلسلے میں کڑی نہ بننے پائیں کہ ہماری وجہ سے خدا نخواستہ یہ چیز کہیں اور تک پہنچے۔ کورونا کو لے کے ایک بہت انٹرنیشنل لیول پہ البتہ ایک بہت اچھی خبر سننے میں آئی ہے۔ ایران کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر حسن روحانی نے سیٹرڈے کو ایک میٹنگ میں، ایک جلسے میں اعلان کیا ہے کہ کورونا کے علاج کے لیے متعلق دوائیں وہاں پہ بن چکی ہیں اور آنے والے ہفتوں میں عنقریب وہ مارکیٹ میں پیش بھی کی جائیں گی۔ خوب الحمدللہ اگر کورونا کے علاج سے متعلق دوا مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو پوری دنیا کو بہت بڑا سکون حاصل ہوگا، اور اسی سے متعلق یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ ان کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس کے ویکسین کی طرف بھی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں بھی انشاءاللہ ایک اچھی کامیابی حاصل ہوگی۔ امید قوی یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ دوا، یہ ویکسین جلد از جلد مارکیٹ میں آئے گا تاکہ لوگ اس مصیبت سے، وبا سے باہر نکلیں، اور جو مسائل و مشکلات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں ان مشکلات کو ہم لوگ حل کر سکیں۔ اگلی چیز جو ہمارے ملک میں ہے، بعض چیزیں ہیں، وہ یہ کہ اسم میں شدید سیلاب آیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے برادران وطن کی جو اسم میں زندگی گزار رہے ہیں وہ کافی پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہ ظاہراً ان کے لیے ہوتا ہے، ہر سال تقریباً اکثر ہوتا ہے۔ ہم اپنی گورنمنٹ سے کہیں گے کہ کب تک ان کو آپ نظر انداز کریں گے؟ NRC کے لیے تو آپ ایک ایک آدمی کے پاس پہنچ گئے، لیکن سیلاب سے بچانے کے لیے آپ کیوں کچھ نہیں کر پا رہے؟ اسم والوں نے NRC کے مسئلے میں کتنے مسائل، کتنی مشکلات کو برداشت کیا ہے، یہ کیسی ان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ لہذا گورنمنٹ اپنی ناکامیوں کو نہ چھپائے اور اسم کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ کلی اعتبار سے ملک کے حالات، بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیلاً، لیکن بہرحال جو ملک کے حالات ہیں وہ کئی اعتبار سے دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ملک کا اقتصاد دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، دن بہت تیزی سے پستی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر بہت جلد اس پہ روک تھام نہیں لگائی گئی تو ملک ہر روز کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ ملک میں کرپشن ہر دن بڑھتا جا رہا ہے، حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی لوگوں کی اتنی جرأت ہے کہ باقاعدہ پولیس سے لڑ لیتے ہیں، پولیس پہ اٹیک کر لیتے ہیں، مجرم بہت آسانی سے غنڈہ گردی، یہ کیسے جنگل راج، خاص کر کے UP کی بہت زیادہ اس طرح کی خبریں سننے میں آتی ہیں۔ دن بدن جو اس طرح سے حالات خراب ہو رہے ہیں اور کسی نام سے کسی کو کوئی کچھ بھی نقصان پہنچا دیتا ہے، کبھی قتل ہو جاتا ہے، کبھی آبروریزی ہو جاتی ہے، لڑکیاں محفوظ نہیں، عورتیں محفوظ نہیں، لوگوں کی جان محفوظ نہیں، یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہماری سینٹرل حکومت ہے وہ ملک کو چلانے کے لیے نااہل ثابت ہو چکی ہے۔
ہم لوگوں کو اس بات پہ سنجیدگی سے غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اب حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ایک ایک دن ہمارا قیمتی ہے کہ ہر روز حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس مسئلے میں بعض اوقات بعض عہدیدار ناانصافی کرتے ہیں۔ وہ عہدیدار ہندوستان کے ملازم ہیں، ہندوستان کے لیے کام کرتے ہیں، ہندوستان ان کو سیلری اور تنخواہ دیتی ہے، نہ یہ کہ کوئی سیاسی پارٹی اور کوئی دوسری پارٹی ان کو دیتی ہے۔ یہ غنڈہ گردی اور یہ ساری چیزیں جو بڑھ رہی ہیں یہ کنٹرول ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وہ پروگرامنگ یا پروگرامنگ کرنے والے افراد اقتدار میں نہیں ہیں کہ جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے افراد کو لایا جائے تاکہ ملک بہتر سے بہتر ہو۔ اگلی چیز جو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ دکھ رہا ہے، بہرحال آج کل اس ایسے ویڈیو کی بہت زیادہ وہ بھی نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات وہ ویڈیو ایڈٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ ظاہراً شاید وہ صحیح ہے۔ بالفرض اگر وہ صحیح ہے تو ایک بہت بڑا چیپٹر کھولے دے رہا ہے، جو چیز پہلے سے بھی لوگوں کو معلوم تھی۔ ایک شخص ہے کہ جس کو ہمارے ہندوستان کا ایک نیشنل چینل بار بار اسلام سے متعلق ڈیبیٹ کے لیے اس شخص کو لاتا تھا۔ خوب سب کو معلوم ہے کہ اس کو اسلام کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، کچھ سطحی کتابوں کو اس نے پڑھ لیا ہے اور باتوں کو توڑ مروڑ کے ادھر سے ادھر جوڑ کے یہ وہ کر کے اسلام کے نام پہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور ایسے چینلز اس کو لاتے تھے کہ جو ہمیشہ منہ کھولتے ہیں تو اسلام کے خلاف بولتے ہیں۔ اور میڈیا نے ان مسائل میں، مختلف مسائل میں نہایت ناانصافی سے کام لیا۔ آج جو ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، ان حالات میں بھی میڈیا بہت بڑی ذمہ دار ہے، اس لیے کہ جب میڈیا بات کرنا چاہتی ہے اس میں باقاعدہ پارٹی بازی کرتی ہے۔ میڈیا ان چیزوں پہ روشنی ڈالنے سے کتراتی ہے، نہیں روشنی ڈالتی ہے کہ جن چیزوں کی بنیاد پہ بی جے پی، آر ایس ایس، ان کے نقائص یا کمیاں کھل کے سامنے آئے، اور اس کے مقابلے میں غیر اہم گفتگو، تعصب والے گفتگو، اختلافات والی گفتگو اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتی ہے کہ آج ملک میں بعض جو کمزور ذہن کے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں تعصب انہوں نے، میڈیا نے ڈال دیا۔ اسی کی ایک کڑی ہے کہ وہ پروگرام ایسے افراد کو بٹھاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات جو اسلام کے نام پہ جن لوگوں کو لاتے ہیں ڈیبیٹ کرنے کے لیے، یہ واقعی اسلام کے نمائندے نہیں ہوتے ہیں، ان کو واقعی اسلام کے بارے میں نہیں معلوم۔ خالی داڑھی بڑی کر لینا اور ٹوپی پہن لینے سے، یا اسلام کے نام پہ وہ میڈیا میں آپ لکھ کے دے دیں، یہ شخص تو پینٹ شرٹ پہن کے بھی آتا تھا، پینٹ کوٹ میں آتا تھا، خالی نیچے آپ اسلامک اسکالر لکھ دیں، اس کا تھوڑی کوئی اسلام کا عالم ہو جائے گا۔ جاہل ہے یہ انسان، اگر وہ ویڈیو غلط ہے تب بھی یہ انسان جاہل ہے، اس کو اسلام کے بارے میں نہیں معلوم۔ اگر شاید آپ نے دیکھا ہو، ایک پروگرام تھا جس میں طارق فتح کو لایا جاتا تھا، اور یہ آ کے ایسی گفتگو کرتا تھا جس سے ہمارے ملک کے حالات پہ بھی اثر پڑتا تھا۔ ابھی ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں دیکھا کہ وہ شراب وراب لیے اور ڈانس وانس کر رہا ہے۔ اب اسلام میں حرام ہے یہ انسان جو اسلام کی بات کر رہا ہے، یہ کیسے اسلام کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ اور پھر میڈیا اس کو لکھتا ہے اسلامک اسکالر۔ تمہیں کیا معلوم کون اسلامک اسکالر ہے؟ تم سرٹیفکیٹ دو گے اسلامی اسکالر کا؟ ان دھاندلیوں کو ہم پہچانیں، واقعی دھاندلی ہے، یہ ناانصافی ہے، دھاندلیوں کو ہم پہچانیں، ان خیانتوں کو ہم پہچانیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چند سکوں کے لیے ملک میں خطرناک حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ افراد کی جان چلی جاتی ہے، اور ان کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آتی ہے، ان کے چہرے پہ پسینہ بھی نہیں آتا ہے، ان کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی ہے۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کتنے خود غرض ہو گئے ہیں یہ، کہ لوگوں کے قتل سے بھی ان کے اوپر اثر نہیں پڑتا ہے، یہ اپنے کام میں مگن ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان سے باہر سے متعلق ایک آدھ دو باتیں ہیں، جلدی سے عرض کر کے گفتگو ختم کریں۔ بحرین میں جو حالات ہیں وہ بہرحال حکومت کی زیادتی اور ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں وہاں کے رہنما بحرین کے اور مانوی
اعتبار سے جو وہاں کے رہنما ہیں، جو بہرحال ایک لیڈر ہیں وہاں پہ، شیخ عیسیٰ قاسم، ان کا ایک اسٹیٹمنٹ بیانیہ آیا ہے، بہت خوبصورت بیانیہ ہے اور بہت ہی اچھا کہ جو بحرین کے پورے حالات کی عکاسی کرتا ہے. ہم اس میں سے بعض باتیں یہاں پیش کرتے ہیں، لیکن وہ تفصیلی بیانیہ میڈیا میں آپ لوگ دیکھنے کی کوشش کریں. وہ کہتے ہیں کہ حکومت اور پبلک کے بیچ کا جو رابطہ ہے وہ بہت مضبوط نہیں ہے، اور اس کی وجہ حکومت ہے. حکومت اس وقت آفیشیل طریقے سے زیادتی کر رہی ہے، تجاوز کر رہی ہے. بحرین کی حکومت کلچرل اعتبار سے زیادتی کر رہی ہے، دینی و مذہبی اعتبار سے زیادتی کر رہی ہے، سوشل اعتبار سے زیادتی کر رہی ہے، اکنامیکل اعتبار سے زیادتی کر رہی ہے، قانونی اعتبار سے زیادتی کر رہی ہے. اور یہ زیادتیاں اس رابطے کو کمزور کر رہی ہیں بلکہ توڑ رہی ہیں. عوام کو اپنے حکومت پہ بھروسہ ختم ہے. یہ بحرین سے متعلق گفتگو ہے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی رائے حل نکالنا چاہیے، کوئی سلح نکالنا چاہیے، تاکہ وہ حالات پیش آئیں کہ جو ان کے ملک کے لیے مفید ثابت ہوں. یہ موجودہ وقت کی ضرورت ہے. بہت ہی قیمتی گفتگو شیخ عیسیٰ قاسم نے پیش کی ہے کہ جو وہاں کے حفاظت کے لیے، وہاں کے تحفظ کے لیے اہم ہے. وہاں کی گورنمنٹ کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور جو گورنمنٹ کی زیادتیاں ہیں اس کی سخت مذمت کی جاتی ہے. اور ہم لوگ بھی وہاں کی گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ اپنی زیادتیوں کو ختم کرے اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے. آپ اس لیے وہاں پہ ہیں کہ آپ عدالت اجتماعی کو قائم کریں، نہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کریں. اسرائیل کو لے کے بہت ساری خبریں اس وقت سامنے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو وہاں کے حالات ہیں جن پہ ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے، خاص کر کے اس لیے کہ موجودہ زمانے میں اسرائیل جس اعتبار سے اپنے کو پیش کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کی جھوٹی شکل ہے. ابھی 2-3 اہم پوائنٹس وہاں سے ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں. ایک چیز یہ کہ جو بہت بات سامنے آئی کہ کورونا کو لے کے اسرائیل کے حالات اس وقت بہت اچھے نہیں ہیں اور بہت ہی مشکلات میں ہیں. دوسری چیز جو سامنے آئی ہے وہ بہت اچھی خبر ہے، اور دنیا کے سارے جو بھی ظالمین ہیں ان کے لیے مایوسی کی خبر ہے. سیریا نے اسرائیل کے قبضے سے وہاں کا جو بہت اہم، بلکہ یوں کہا جائے کہ ان کی جو زمین تھی گولان ہائٹس، اس کو آزاد کرانے کے لیے کوشش شروع کر دی ہے. اسرائیل پچھلے 53 سالوں سے گولان ہائٹس کے ساتھ ساتھ عربوں کی زمینوں پہ اس نے قبضہ کر رکھا ہے، کہ جو انٹرنیشنل قانون، جو انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل رولز ہیں اس کے اعتبار سے غیر قانونی ہے، قانون کے خلاف ہے، شدید قانون کی مخالفت ہے. لیکن 53 سالوں سے یہ کام کیا ہے، اور UN کا رول بھی اس میں بہت اچھا نہیں ہے. ابھی سیریا نے اپنی ان زمینوں کو آزاد کرانے کے لیے کوشش شروع کر دی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ غصبی جگہوں کو جو آدمی لے گا تو کبھی نہ کبھی جس کا مقام یا جس کی جگہ غصب کی گئی ہے، کبھی نہ کبھی تو وہ پلٹ کے اس کو لینے کی کوشش کرے گا. ابھی کچھ دن پہلے ایک فوٹو دیکھا اور واقعی عجیب لگا. بہرحال اگر سوشل میڈیا کے اس فوٹو کو صحیح بھی نہ مانا جائے، لیکن یہ معاملات ہیں کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک بوڑھے مرد و عورت ایک گھر کے سامنے اسرائیل میں ہیں، فلسطینی یہ بوڑھے مرد و عورت ہیں، اور گھر کے اندر ایک مرد و عورت ہیں، اور نیچے یہ تھا کہ یہ مرد و عورت جو بوڑھے مرد و عورت ہیں گھر کے باہر، یہ اپنے پرانے گھر کو، جو ان کا اپنا گھر تھا جو ان سے چھین کے یہودیوں کو دیا گیا ہے، اپنے اس پرانے گھر کو دیکھنے کے لیے حضرت یاس کے ساتھ آئے. سوچئے کہ اگر ہمارا اور آپ کا گھر، جس کو اپنی محنت سے انسان نے پوری زندگی کی کوشش سے گھر بنایا ہو، وہ اگر چھین کے کسی اور کو دے دیا جائے تو انسان پہ کیا گزرے گی. یہ اسرائیل کے ایک ایک گلی اور ایک ایک گھر کی داستان ہے، کیونکہ وہاں پہ کچھ بھی اسرائیل کا نہیں تھا. جو کچھ ہے وہ صرف لوٹا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے. کب تک اس لوٹے ہوئے مال پہ وہ اپنی حکومت چلائے گا. تیسری چیز جو اسرائیل کے لیے اس وقت پریشان کن ہے وہ یہ کہ کمانڈر شہید علی کامل محسن کی جو حزب اللہ کے کمانڈر تھے، اسرائیل کے ایک حملے میں وہ شہید ہو گئے ہیں. ابھی موجودہ موقع پہ اسرائیل پریشان ہے کہ حزب اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوابی کارروائی کرے. اس سلسلے میں اسرائیل کے سیکیورٹی فورسز نے ہائی الرٹ لگا دیا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ الرٹ ہیں کہ اگر حزب اللہ جوابی کارروائی کرتا ہے تو وہ ان کے لیے یقیناً نقصان دہ ثابت ہوگا.
اور وہاں سے جو عہدیداران ہیں اور جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی بہت ساری خبریں ہیں. یعنی ان چیزوں کو دیکھیں تو مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں سے اسرائیل کے لیے بہت زیادہ مسائل اور مشکلات سامنے آ رہے ہیں، اور جو آنے تھے اور آنے والے وقت میں بڑھیں گے ہی بڑھیں گے. خالی میڈیا کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ ہم بہت پاورفل ہیں، طاقتور ہیں، اور لوگوں کے اوپر فریب کاری اور چال بازی سے یہ ثابت کر دینا کہ ہم پاورفل ہیں، اس سے طاقت نہیں آتی ہے. ظلم اور طاقت کبھی جمع نہیں ہوتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ظلم کرنے والا طاقت نہیں. جس کو ہم طاقت سمجھتے ہیں در واقع یہ مہلت ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ مہلت بہت لمبی نہیں ہوتی ہے. جب یہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو ظالم کا جو اتنا برا حشر ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عبرت ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ پھر دیکھنے والوں کی آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ اس سے عبرت نہیں لے پاتے، جس کے لیے مولا کائنات نے شکوہ کیا ہے کہ کتنی عبرتیں ہیں، کتنی نصیحتیں ہیں، لینے والے کتنے کم. ان لوگوں کے لیے صدام عبرت ہے، غدافی عبرت، یہ سب عبرت ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی ظلم کر رہا انسان کبھی تبھی ظلم کرتا ہے نا کہ سامنے والے کو اپنے سے پست سمجھتا ہے، اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے سے کم طاقتور سمجھتا ہے، اپنے سے کمزور سمجھتا ہے. کوئی کمزور نہیں ہوتا ہے. یہ صرف مہلت ہے کہ جس کا آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں. اللہ نے اس لیے مہلت دی ہے کہ شاید آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ صحیح راستے پہ واپس آ جائیں. لیکن واپس نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ظلم کرنے والا غفلت میں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ جب تک اس کی مہلت ہے تب تک اس کی غفلت نہ ختم ہو. پھر اس کے بعد جب مہلت ختم ہو جائے گی تو اتنا برا اس کا حشر ہوگا کہ وہ خود بھی پچھتائے گا اور دوسروں کے لیے بھی باعث عبرت ہوگا. اسرائیل کے لیے اور اسرائیل جیسے ممالک، ان کے لیے یہی مشورہ ہے کہ ظلم سے اپنے ہاتھ کو ہٹا لیں، بے گناہوں پہ ظلم نہ کریں، جس کا جو حق ہے وہ واپس دے دیں، اور جو ان کا حق ہے اپنے حق میں آ کے اپنے حق کے اعتبار سے زندگی گزاریں. ان کے لیے بھی بہتر ہے، دوسروں کے لیے بھی بہتر ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.